یہ यही है آنے والے इन्वेस्टर्स دور को. میں پاکستان کو اگلے 2-3 سال میں جو پاکستانی اکانومی کی ڈپینڈنسی ہے وہ جو ایس آئی ایف سی کے تھرو جو پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، جو اس وقت فائنینسنگ آ رہی ہے، ظاہر ہے اس کو آنے میں بھی ابھی وقت لگے گا، تو اس پر پاکستان کی اکانومی کو ڈیپینڈ کرنا ہے یا پھر اپنی ایکسپورٹس پر توجہ دینی ہے، وہ ایکسپورٹس بڑھے اور ظاہر ڈالرز پاکستان آئے تاکہ ایکسچینج ریٹ تھوڑا کم ہو سکے، ڈالر تھوڑا ڈی ویلیو ہو سکے. پاکستان کی ابھی میجر ڈپینڈنسی ہے پاکستانی اکانومی کی کس پر ہے ابھی؟ دیکھیں کسی بھی اکانومی کی سب سے بڑی ضرورت جو ہوتی ہے وہ روزگار ہوتا ہے. اگر روزگار لوگوں کو مہیا ہو سکتا ہے تو پھر اکانومی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. ڈالر چاہے کسی ریٹ پہ بھی ہو، اگر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس جو سیکٹر اکانومی کے اندر ایگریکلچر ہے وہ ایسا سیکٹر ہے جس سے کہ آپ کو ایک تو فوڈ سیکیورٹی ہے اور اس کے علاوہ جاب سیکیورٹی ہے. آپ کے پاس جابز جو ہے وہ بڑھیں گی. اتنی بڑی تعداد میں اس وقت جو بے روزگاری ہے وہ دیہی لیول کے اوپر، جہاں خاص طور پہ کہ یہ اس کا امپیکٹ آئے گا ایگریکلچر کا، تو وہاں پر جو ہے روزگار لوگوں کو مہیا ہوگا. اور اس کے بعد آپ کے پاس مائننگ سیکٹر کے اندر جو ہے جو آپ کے پاس ایک نئی ڈیولپمنٹ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے. اس سے جو ہے آپ کے پاس اکانومی میں بھی ایک نیا راستہ کھلتا ہے جن سے آپ اپنی منرلز کو بیچ کے ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس میں جو دوسری رائے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ایکسپورٹس جو ہے اور ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس، یہی اب دنیا میں راستہ رہ گیا ہے جس میں ہمیں جو ہے ایسی قوموں سے سیکھنا چاہیے، خصوصاً جرمنی سے، کہ انہوں نے اپنے ایس ایم ای سے کو جو ہے کیسے ان کے ذریعے ایکسپورٹ کی اور ساری دنیا میں وہ دنیا کی 3 بڑی جو قوتیں ہیں جو ایکسپورٹ کرتی ہیں ان میں شامل ہے، یعنی جرمنی، جاپان اور چائنا. تو اس کو سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا. ہم صرف کہنے سے تو نہیں ایکسپورٹ کر سکتے، ہمیں اس کے لیے پالیسیاں بنانی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے یہاں ریگولیشن مہیا کرنی ہے، اور ہمارے یہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو اس کو ہم نے کم سے کم کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کا ایک مجموعہ جو ہے اس کو ملا کے ہی ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. اور اس میں کوئی دوسرا خیال آپ نہیں لا سکتے کہ روزگار جو ہے وہ بھی ایکسپورٹ سے ہی بڑھتے ہیں. اور روزگار کی فراہمی جو ہے وہ ہر ایک کا ہے، چاہے وہ موجودہ جو حکومت ہے صحیح. تو یہ ناصر ہو صاحب، یہ یا آنے والی ہم حکومت ہو. پچھلی ابھی اگر 3 حکومتوں کو جائزہ لیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس کو میجر نمبر تک بڑھانے میں کوئی حکومت کامیاب ہو کیوں نہیں پا رہی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہماری حکومتیں جا رہی ہیں، اور وہ ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی کی اس وقت مجبوری ہے. تو یہ آئی ایم ایف پروگرام سے چھٹکارا تو بہت مشکل چیز ہے، لیکن وہ اسی صورت ممکن ہے کہ ایکسپورٹس میں کوئی ایسا میجر جمپ ہمیں نظر آئے. تو آنے والی جو حکومت ہوگی وہ بھی کم و بیش وہی پرانے چہرے جو کہ پچھلے 3 ٹینیورز میں پاکستان کو سرو کر چکے ہیں وہی تمام لوگ سامنے آئیں گے. تو کوئی ایکسپورٹس کو کوئی ایک بڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی آؤٹ آف دا باکس کہیں کوئی پالیسی لے کر آنی پڑے گی؟ ایک لائن آف ایکشن ہونا کیا چاہیے؟ نہیں، ایک تو پہلے یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اس ملک کے اندر جب بھی حکومتیں آتی ہیں ان کا جو زور ہوتا ہے وہ جی ڈی پی گروتھ پہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے جی ڈی پی گروتھ کرنی ہے. تو خاص طور پہ یہ جو ہمارے پاس دو آپ نے مثالیں دی سابقہ حکومتوں کی، ماں سوائے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کیونکہ اس کے پاس تو نہ وسائل تھے نہ ذرائع تھے. لیکن اس سے پہلے والی جو حکومتیں تھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے امپورٹ لیڈ ایکسپورٹ کی، امپورٹ لیڈ جی ڈی پی گروتھ دکھائی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس $76 بلین کی آپ نے امپورٹ کر لی، اور آپ کے پاس گیپ جو ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ہے 42-44 بلین تک پہنچا دیا. تو وہ سسٹینیبلٹی ہی نہیں تھی، اکانومی نے تو گرنا تھا، اور وہی ہوا. اس سے پہلے والی حکومت نے بھی جو ہے یہی کوشش کی تھی کہ ایکسپورٹ کے بجائے جو ہے امپورٹ لیڈ گروتھ دکھائے. تو جب گورنمنٹ آئی 2018 میں تو ان کو بھی وہی ایک پرابلم فیس ہوتی تھی. ان کے پاس جو ہے وہ گیپ $18 بلین تک کا تھا، جو پچھلی حکومت گئی وہ $42 بلین کا، کیونکہ اس کو سب کے سر پہ جو ہے جی ڈی پی کا خمار ہوتا ہے کہ جی ہم کسی طرح سے جی ڈی پی دکھا دیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ جی ڈی پی کے نمبروں سے ایک دم نہیں آتی ہے، آپ کو سسٹینیبلٹی کے نمبروں سے آتی ہے. آہستہ 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 اپنی پروڈکشن بڑھائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس سے ایکسپورٹ کریں. تو ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے یہاں آئی ٹی کی ایکسپورٹ دیکھیں مستقلاً پچھلے تیسرے 3 مہینے ہو گئے مستقلاً بڑھ رہی ہے. اس دفعہ بھی جو نمبر آئے ہیں $239 ملین کی ایکسپورٹ جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں ریکارڈ کی گئی ہے. آئی ٹی کے شعبے کے اندر جو ہے آپ اس وقت $3 بلین کی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں کہ اس کا نمبر جو ہے وہ یقینی طور پہ اس میں بہت گنجائش ہے. ایون ہم $10 بلین کی بھی جو ہے ایکسپورٹ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس 5G کی جو ہے جو ابھی اس وقت جی بات ہو رہی ہے کہ 5G جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے گا. کیونکہ یہ اب طے ہو گیا ہے کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ اسپیڈ اور ڈیٹا کے حساب سے، اور پاکستانی جو ہیں ان کے پاس
فری لانسرز میں بھی. اور آپ دیکھیے کہ جس قدر تعداد میں ایپ جو ہے وہ پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں, اس سے جو ہے یہ ایکسپورٹس کے نمبر جو ہیں اس میں آئی ٹی میں بھی بڑھیں گے. اور جہاں تک وہ کنونشنل ایکسپورٹس کا تعلق ہے, اب آپ کے پاس پروڈکشن کرنے کے لیے ہوگا تو آپ کریں گے نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.